وہاں سے تشریف لائے ہیں ہمارے سب کے عزیز، سب کے بڑے حضرت قاری آفتاب صاحب. میں ان سے میں کیا عرض کروں، وہ میرے بڑے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہی چاند چمک جائے تو کیا بات بنے گی، کتنے ہی چاند چمک جائے تو کیا بات بنے گی. آپ آئے ہیں تو اس محفل کی اوقات بنے گی. یا یوں کہہ لیجئے کہ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت السراب قافلہ شیطان کا. حضرت کے لیے میں یہ عرض کروں کہ چڑھتا سورج، اڑتا بادل، بہتا دریا کچھ بھی نہیں. چڑھتا سورج، اڑتا بادل، بہتا دریا کچھ بھی نہیں. سارے منظر پھیکے پھیکے آپ سے اچھا کچھ بھی نہیں. حضرت الاستاد حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب ہمارے درمیان میں ہیں. آپ کی آمد کے ہم بہت مشکور ہیں. آپ نے وقت نکالا، وقت دیا، اور ہم آپ کے ایک ایک سیکنڈ کے قدرداں ہیں. آپ ہمیں اپنی خوش الحانی سے تلاوت بھی ہمیں سنائیے، اور میں چاہتا ہوں آپ ہمیں اپنے واعظ و نصیحتوں سے بھی نوازیں تو ہم مشکور ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور سب سے اہم فریضہ عشاء کی نماز بھی ابھی باقی ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے. اس کے سلسلے میں تاخیر مزید مناسب نہیں، اس لیے مختصر تلاوت اور مختصر چند باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کو بٹھاؤ. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ. ما شاء الله. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. الله الله ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله الله ما شاء الله. جزاكم الله ما شاء الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. نعرة تكبير نعرة تكبير. जाते रहिए इंशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह शुक्रान जज़ीला فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. اگرچہ ان کا مضمون بہت تفصیل طلب ہے، لیکن ان کے تعلق سے اور ان کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ ایمان والو جو کلمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی رسالت کو تسلیم کر کے آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ان حضرات سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کر مومن ہو جانا، مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں. ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے. اسلام کے اہم شعبے 5 شعبے آتے ہیں. ان میں سے ایک شعبہ عبادات کا ہے. عام طور پر ہر ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، حج کر لیتا ہوں، زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں اور بس یہ کافی ہے. یاد رکھیے کہ آپ کا صرف نماز پڑھ لینا، 5 وقت کی نماز پڑھیں یا 9 وقت کی نماز پڑھیں، یہ نماز پڑھنا اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے معاملات درست نہ ہوں. ایسے انسان کو ہم بھی عام طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں، ہر وقت نماز کے پابند رہتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت مسجد میں لگے رہتے ہیں. لیکن جب ان کو جھانک کر دیکھا جاتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو وہ زیرو نظر آتے ہیں. اس میں مسجد میں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، اپنی دکانوں پر جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں تو وہاں مسلمان نہیں رہتے. وہاں پر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنا غلط مال فروخت کرتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ جب تک ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہوں گے، یہ ہماری ساری عبادتیں بیکار رہیں گی.
آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو مفلس عام طور پر سمجھا جاتا ہے جس کے پاس جائیداد نہ ہو، پیسہ روٹی کھانے کو کچھ نہ ہو، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر عبادت کر کے نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کر گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کو غلط ستا رکھا ہے، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کا کچھ ہڑپ لیا، یہ کام بھی ساتھ ساتھ کر کر گیا۔ اور جب حساب کتاب کا وقت آئے گا آخرت کے اندر، تو جن کے جو جو حق اس نے مار رکھے ہیں وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے، اس سے ان کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ جب اس کے پاس کچھ ادا کرنے کے لیے نہیں رہے گا تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اب بھی اگر حقوق والے باقی رہ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے سارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کو فرمایا کہ مفلس اصل وہ شخص ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم بڑے نیک ہو گئے یا فلاں صاحب بڑے نیک ہو گئے۔ اور جب ان کے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو معاملات ان کے خراب، معاشرت ان کی خراب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی، اپنے گھر کے اندر بدسلوکی، بیوی بچوں سے بدسلوکی، کہیں پر بھی ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، تو آخرت کے اندر ایسے شخص کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے، اپنے رہن سہن کو بھی درست کرنا ہے۔ اسی لیے دینی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں صرف دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہاں فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دینی تعلیم جہاں ہوگی وہ دوسروں کو ان کے حقوق بتلائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ ساری چیزیں دینی تعلیم بتلاتی ہے۔ ورنہ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ایک طرف سے جو تباہی مچی ہوئی ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر رہا ہے، یہ جاہل لوگ تھوڑے ہی ہیں، یہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے بڑے قابل لوگ ہیں، کوئی بہت بڑے انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا سائنسداں ہے، ایسے ایسے لوگ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس دنیاوی علم تو ہے لیکن دینی علم نہیں۔ اگر وہ علم دین سے بھی آراستہ ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ ایک معصوم کی جان لینا کیسا ہے، ایک بے گناہ کو مار دینا، قتل کر دینا کیسا ہے، یا کسی پر بغیر کسی اس کی خطا کے، بغیر کسی جرم کے اس کو ستانا یا تکلیف پہنچانا یا جیلوں میں ڈال دینا یا قتل کر دینا یا اور مصیبتوں میں گرفتار کر دینا کیسا ہے، ان کو یہ دینی تعلیم بتلاتی ہے۔ تو جہاں صرف دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہاں فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، مغرب کے بعد سے لے کے آپ بھی جلسہ سن رہے ہیں، مختلف بچوں کے پروگرام بھی سنے، قرآن کریم کی بہترین تلاوت بھی آپ نے ہمارے قاری ہدایت اللہ صاحب کی زبان سے سنی، بہت عمدہ تلاوت کی قاری صاحب نے، سب کچھ ہم نے سن لیا۔ اور دنیا بھر میں کتنے جلسے ہوتے رہتے ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، سب کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کو ایک ہی فکر ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا معاشرہ سدھار میں آ جائے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی صاحب کہ جہیز نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے، سن کر ہر ایک تعریف کر دے گا کہ بڑی کام کی باتیں مولانا نے بتائی ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں شادی کرے گا اس وقت مولانا کی تقریر اس کو یاد نہیں رہی۔
اللہ اللہ۔ تو جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے کہ سارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے سدھار کے بگاڑ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے، اپنی اصلاح کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم کا نسخہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنی اصلاح کرے پہلے، لیکن بات کیا ہے، ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے جو شخص ہے یہ ولی اللہ ہونا چاہیے، اور مجھے کیا ہونا چاہیے اس کی فکر اس کو نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے قاری شکیل صاحب نے کتنی باتیں مدرسے کے تعلق سے آپ کو سنائی، کیسے کیسی پریشان ان کو کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے الزامات ان کے اوپر آتے ہیں، اور الزام دینے والوں کے اگر گریبان میں جھانکا جائے گا تو اللہ معاف فرمائے کیا حالات ان کے نکلیں گے۔ تو ہر ایک کی ہماری فکر یہ ہے کہ ہم دوسرے کی اصلاح کی فکر میں ہیں، اور ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں، اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارے بچے کہاں ہیں، جوان بچہ ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، بچہ اب تک گھر نہیں ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں کہ بچہ ہے کہاں پر، ہوگا کہیں آ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اب وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس کے وہ گناہ، اس کا سبب ہم بھی بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی مجرم ہیں آخرت کے اندر، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں اس چیز کی، بس دوسرا گھرانہ اچھا ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب ہمارے امام صاحب ہیں، صاحب یہ بازار کی طرف کیوں جا رہے تھے، اور مولانا نے سر پہ ٹوپی نہیں اوڑھ رکھی تھی، فلاں جگہ گھوم رہے تھے، ایسی مولانا۔ مولانا فرشتے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ کوئی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، بیوی بچے بھی ان کے فرشتہ صفت ہونے چاہیے، کھانے پینے کی ضرورت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ امام ہمارا ایسا ہو جو بالکل فرشتہ ہو۔ ایک تھوڑا سا لطیفہ سنا دوں، آپ لوگوں کی نیند بھاگے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایک امام کی ضرورت ہے ہمیں، تو میری مزاج میں تھوڑی سی شرارت بھی ہے، آپ کو سفید کپڑے پہن کے فرشتہ نظر آ رہا ہوں، لیکن شرارت بھی ہے میرے مزاج میں، وہ بھی آپ کی خوبیاں ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جو مجھے شرائط بتلائیں کہ حضرت بس بہت نیک ہونے چاہیے، اور بہت سارے اوصاف انہوں نے بتلائے مجھے، تو میں نے کہا جی امام تو ہے ایسا، لیکن آپ کو ان کے پاس ان سے ملاقات کے لیے جانا پڑے گا، اور ان کو دعوت دینی پڑے گی۔ امام ہے ایک ایسا میری نگاہ میں جو آپ سے تنخواہ بھی نہیں لے گا، اور گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا تصور بھی کبھی اس کو نہیں آئے گا۔ کوئی ضرورت آپ سے اس کی نہیں ہوگی وابستہ، بہت نیک امام ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت بتائیے، ہاں ہمیں ایسے ہی امام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام، اللہ اللہ اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر آئیے آپ، انہیں فرشتہ ہیں، گناہ کا کوئی تصور بھی ان کو کبھی نہیں ہوگا، انہیں کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت ان کے ساتھ لگی بھی نہیں ہے، بس پریشانی یہ کہ ان سے مل کے ملاقات کر کے ان کی خوشامد کر کے ان کو لانا پڑے گا آپ کے پاس۔ تو وہ نیچے سے اوپر تک مجھے کہ آپ تو مذاق کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ مذاق آپ کر رہے ہیں، آپ کی اپنی کتنی ضرورت ہے یہ بتائیے مجھے آپ خود کیا ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اور امام آپ کو فرشتہ چاہیے۔ اللہ اللہ، جیسے آپ خود ہیں ویسا ہی کوئی امام تلاش کر لیجئے جا کے۔ ہمارے پاس اگر ہم سے امام لیں گے کم سے کم 50,000 روپے تنخواہ دینی پڑے گی اس کو۔ جن اوصاف کو آپ شمار کر رہے ہیں کہ اس وقت ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، میں نے کہا یہ صفت ہے تو میرے اندر بھی نہیں ہے، تو میں جو امام دوں گا اس کے اندر کہاں سے تلاش کروں گا یہ چیزیں؟ 50,000 روپے تنخواہ متعین کیجئے، پھر ہم تلاش کر کے آپ کو ایسا امام دیں گے۔ آپ بھی تو کچھ کیجئے ذرا تھوڑا سا۔ تو امام ہمیں ایسا چاہیے کہ جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اور ہماری کتنی ضرورت ہے، اور کتنا پیسہ ہم فالتو خرچ کرتے ہیں
اس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، ہماری خود کی اصلاح نہیں۔ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا گئے، صحیح راستے پر آ گئے، تو جو گمراہ شخص ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس آیت پر بھی ہم عمل کریں اور ہر ایک اپنی فکر کرے اور بتائیے میں جانتا ہوں میرے اندر کیا کیا گناہ ہے، میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں، ان کو چھوڑ دوں بس، کتنا آسان کام ہے۔ سامنے والے شخص کو میں گناہ جانتا ہوں کہ یہ گناہ یہ کرتا ہے، اس سے گناہ چھڑانا مشکل، لیکن اپنے گناہ کو تو چھوڑنا آسان ہے انسان کو۔ ہر ایک اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کر دے، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اور جب تک ہم دوسروں کی فکر میں لگے رہیں گے کبھی معاشرہ سدھرے گا نہیں اور زیادہ بگڑتا رہے گا۔ چند باتیں میں اپنی بچیوں سے بھی عرض کروں گا جو اس مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، ان بچیوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ سے آنے والی مستقبل میں امت کی اصلاح کا کام وابستہ ہے۔ اپنے آپ کو مدرسوں میں رہ کر اس طرح دین سے، دینی تعلیم سے اور دینی اخلاق سے آراستہ کریں کہ آپ کی جہاں بھی آپ جائیں، جس گھرانے کو آباد کریں آپ کی مثال پیش کی جائے کہ ہاں فلاں لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے، اس نے ہمارے گھر کو جہنم سے نکال کر جنت میں منتقل کر دیا۔ ایسے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ نصیحتیں ہمارے حضرت مولانا فرمائیں گے، وقت کی تنگی ہے ورنہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا مجھے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔